بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کہا جائے تب بھی جمع ہونا ہے۔ جب سے میں ادھر آنا چاہ رہا تھا، اطلاع دی گئی ہے کہ اس جمعہ میں آنا ہے، کئی طرح کے مضامین ذہن میں آتے رہے، لیکن پوری طرح کوئی مضمون ایسا ذہن میں نہیں آیا کہ اس کو موضوع بنا کر گفتگو کریں گے۔ کوئی مضمون آتا رہا جاتا رہا، مضمون آتا رہا جاتا رہا، اب بھی کوئی مضمون میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے دہرایا کہ جو ہمارا مقصد کوئی مضمون بیان کرنا بھی نہیں ہے، بسا اوقات خاموش بیٹھنا ہی بھی ہمارا مقصد ہے۔ تو اسی لیے میں نے اس کو کوئی مضمون ذہن میں نہ آنے کو کوئی خاص جو ہے نقصان والی بات یا کمی کی بات نہیں سمجھا۔ بس ہماری یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمیں کچھ کہا جائے یا نہ کہا جائے، بہت شاندار انداز سے کہا جائے یا دبے الفاظ میں کچھ کہا جائے، لیکن ہمارا مقصد کیا ہے؟ فکر آخرت۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ غفلتیں دور ہوں۔ ہمارا منشا اور ارادہ کیا ہے یہاں آنے کا؟ نفس کا زور ٹوٹے اور شیطان کے مکر و فریب سے ہم چھوٹ جائیں، اس کے وسوسوں پر عمل نہ کریں، شیطان پر بھاری پڑ جائیں، دن یا رات کے کسی حصے میں بہک نہ جائیں۔ یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ ہمارے دل میں اس کی فکر ہونا چاہیے، اس کی کڑن ہونا چاہیے، اس کی طلب ہونا چاہیے، اس کی آرزو ہونا چاہیے۔ پھر تو اللہ تبارک و تعالی سبیلیں پیدا فرماتے ہیں اور ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ آدمی نفسانی باتوں سے بچتا ہے، نفسانی خواہشات والے جملے بولنے سے بچتا ہے، نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو کر آنکھوں سے جو گناہ ہوتے ہیں یا کانوں سے جو باتیں سنی جاتی ہیں یا دل میں جو ارادے پکائے جاتے ہیں، دماغ میں جس قسم کے گندے خیالات لائے جاتے ہیں، وہ آدمی بچ سکتا ہے۔ اس کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے۔ یہ بات کیسے ہوگی؟ یہ اپنی ذاتی محنت سے ہوگی۔ ہم اپنے ذاتی طور پر فکر مند ہو جائیں۔ دیکھیے، ہم دنیا کے سارے کاموں میں مشغول ہیں۔ کون ہم کو نصیحت کرتا ہے روزانہ؟ کھانا کھانے کی نصیحت کون کر رہا ہے؟ پانی پینے کی نصیحت کون کر رہا ہے؟ دکان کھولنے کی نصیحت کون کرتا ہے؟ ملازمت کو جانے کی نصیحت کون کرتا ہے؟ لیکن ہم سمجھتے ہیں اسے کہ اس کی ہماری دنیا کی زندگی سے اس کا بہت گہرا ربط ہے۔ نہیں کھاؤں گا تو نہیں چلے گا، پانی کے بغیر زندگی نہیں ہوتی، پانی کا جو ہے سسٹم ہونا چاہیے، الیکٹرک کا سسٹم ہونا چاہیے، کپڑوں کے بغیر زندگی نہیں ہو سکتی۔ کوئی نصیحت نہیں کرتا۔ کپڑے بھی ضرورت ہیں، مکان کی بھی ضرورت ہے، دکان کی بھی ضرورت ہے، سونے چاندی کی بھی ضرورت ہے، جوتے چپل کی بھی ضرورت ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں زندگی کا مطلب کیا ہے؟ ہم کو معلوم ہے۔ زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ ننگے پاؤں پھریں، کپڑوں کے بغیر رہیں، بے گھر رہیں، بغیر کھائے پیے رہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ سب چیزوں سے زندگی ہے۔ یہاں کی زندگی ٹھہری ہوئی ہے اور یہاں کی زندگی قائم ہے۔
لیکن مومن قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کی زندگی صرف اس دنیا کی ہم کو آنکھوں سے نظر آنے والی زندگی ہی زندگی نہیں ہے، اور موت یہاں زندگی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ نہیں ہے، بلکہ موت وہ اصل میں انتقال ہے، تبادلہ ہے، وہ ظاہری حیات کا خاتمہ ہے اور ایک اخروی حیات کی شروعات ہے۔ زندگی اس کے علاوہ بھی ایک زندگی ہے ہماری، جس کی اطلاع حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، اور حضرات صحابہ اکرام کو کے سامنے اس زندگی کا تذکرہ کیا اور اس کی تیاری کی طرف متوجہ کیا، اور آج حضرات علماء اکرام، مشائخ اعظام اسی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر جو غفلت ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہے یہ دور ہو جائے۔ غفلت کیا ہے؟ غفلت بہت ہے، قدم قدم پر ہے، ہم غافل ہیں، ہم بھولے ہوئے ہیں۔ کس چیز کو بھولے ہیں؟ ہم اپنی اخروی اور حقیقی زندگی کو بھولے ہوئے ہیں۔ جو زندگی ہمیشہ کی ہے اور اصل زندگی ہے، اسے بھول کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ ارے ہم تو بھول کر زندگی نہیں گزار رہے، ہم تو بیان میں بیٹھتے ہیں، ہم تو سنتے رہتے ہیں، جمعہ میں سنتے ہیں اور دیگر بیانات میں سنتے ہیں۔ ہاں بیان سنتے ہیں، لیکن پھر بھی جو بات پیدا ہونے چاہیے تھی وہ بات پیدا نہیں ہوئی۔ کب اٹھنا ہے؟ ابھی اس سلسلے میں بہت غفلت باقی ہے۔ ہم اٹھنے کے سلسلے میں آزاد نہیں ہیں، جب چاہے ہم نہیں اٹھ سکتے۔ ہمارے اٹھنے کے اوقات شریعت میں مقرر ہیں۔ اذان بھی ہو گئی ہے فجر کی، اور کوئی سو جائے، نہیں میں تو آخرت کی زندگی کو یاد رکھا ہوں، بلکہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے، ابھی بستر ہی میں ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں آخرت کی زندگی کو یاد رکھا ہوں۔ سورج نکل رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ آخرت کی زندگی یاد ہے۔ اسے آخرت کی زندگی یاد رکھنا نہیں بولتے، اسے تو بھول جانا بولتے ہیں۔ یا آخرت کو بھلا کر اپنی منمانی زندگی گزارنا ہے۔ اٹھنے کے اندر کوئی پابندی نہیں، جب چاہے اٹھے۔ سونے کے اندر کوئی پابندی نہیں، جب چاہے سو جائے۔ ایسی زندگی ایک مومن کی زندگی نہیں ہوتی۔ اور ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ نماز میں دل کا کیا حال ہے؟ دماغ کا کیا حال ہے؟ اعضاء و جوارح کا کیا حال ہے؟ ایسے ٹھہرتے ہیں غفلتوں کے ساتھ کہ ایک عام نظر مسجد میں دوڑائی جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر غفلت کے ساتھ ہی نماز ادا ہو رہی ہے۔ غفلت کے ساتھ قیام ہے، غفلت کے ساتھ رکوع ہے، غفلت کے ساتھ سجدے ہیں۔ دل غافل ہے، زبان سے کیا نکل رہا ہے، کس طرح نکل رہا ہے، اس پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ دل کی حالت نماز میں کیا ہونا چاہیے، کیا ہے، اس پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ کس اطمینان کے ساتھ رکوع میں جائیں، رکوع سے اٹھیں، سجدے میں جائیں، کیا انداز ہونا چاہیے، اس کی بھی کوئی خبر نہیں ہے۔ اگر ہم ایسی زندگی گزار کر اللہ کا سامنا کریں گے قیامت کے دن، تو ذرا سوچ کر دیکھیے
کہ ہم جب اٹھتے تھے اس اٹھنے پر ہم کو کب کتنی شرم آئے گی، اور جو ہم نماز میں مسجدوں میں جس غفلت اور سستی سے آتے تھے اور کھڑے ہوتے تھے اس پر کتنا پچھتاوا ہوگا۔ یہ غفلت ہے، یہ جس کے دل میں جو ہے آخرت کی تیاری کا احساس ہوتا ہے اس کی یہ نماز نہیں ہے۔ بہت تعجب کی بات ہے، ہمیں اپنی موت کے بارے میں شک تو نہیں ہے، یقین ہے، لیکن تیاری ایسی نہیں ہے جیسا موت کا یقین اور آخرت کا یقین رکھنے والا انسان کی زندگی ہونی چاہیے۔ ایسی زندگی ہماری نہیں ہے۔ موت کوئی بڑھاپے میں آنے والی چیز نہیں ہے، موت جوان کو بھی آ سکتی ہے، بچے کو بھی آ سکتی ہے، ضروری نہیں کہ کوئی بوڑھا ہی جائے، اور موت کوئی بیمار ہی کو آنا ضروری نہیں ہے۔ یکایک موت کے اسباب پیدا ہو سکتے ہیں۔ آدمی دکان کو جا رہا تھا، آدمی اچھا خاصا بات کر کے گیا ہے اٹھ کر، لیکن موت کے اسباب فوری طور پر جمع ہو سکتے ہیں اور اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ معلوم نہیں کہ صحت کے باوجود کیا اسباب ایسے کب جمع ہو جائیں کہ آدمی کو ہارٹ اٹیک آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کہیں سے پیر پھسلے اور موت واقع ہو جائے، کہیں سے گر جائے اور آخرت کو چلا جائے۔ کتنے واقعات ہوتے رہتے ہیں، زلزلوں کے واقعات، ایکسیڈنٹ کے واقعات، بسوں کے حادثات، کاروں کے حادثات، پلینوں کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، بیماریوں سے اموات۔ اس سے ہم کو عبرت لینا چاہیے، اور عبرت لے کر ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی فکر اور کوشش کرنا چاہیے کہ دنیا سے جانا ہوا تو جو ہے غافلوں کی طرح نہ جائے۔ آج ہم دنیا کی فکریں کرتے رہتے ہیں ہر وقت، ہر آن۔ اس کی بھی ایک حد ہے دنیا کی فکر کرنے کی، ایسا نہیں کہ دنیا کی فکر نہ کی جائے، لیکن ہر وقت ایسے دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کیا عورتیں، کیا مرد، کیا جوان، کیا بوڑھے، ایسے لگے ہوئے ہیں کہ بہت تعجب خیز اور اندیشے کی بات ہے۔ ہر وقت دنیا کا تذکرہ اور دنیا کی باتیں، جمانے کی باتیں اور کھانے کی باتیں اور دنیا ہی کے مزے اڑانے کی باتیں اور پہن کر خوش ہونے کی باتیں، کھا کر خوش ہونے کی باتیں، کسی کا مذاق اڑا کر خوش ہونے کی باتیں، کسی کو ہرا کر خوش ہونے کی باتیں، اور کوئی مرنے کا پلان نہیں، کوئی مرنے کا خیال نہیں، کوئی مرنے کا منصوبہ نہیں، اور کوئی موت کی یاد نہیں۔ اگر کسی کے موت کی اطلاع آتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا، وہ بیمار تھا، اسے شوگر تھی، اسے ہارٹ تھا، اس کا یہ پرابلم تھا، اس کے بلاکیج تھے، ایسے تھے، اور وہ اس کو جو ہے علاج برابر نہیں ہوا، اسے علاج کے پیسے تھے۔ یہ نہیں سوچتا کہ یہ سارے اسباب میرے پاس نہیں ہیں، پتہ نہیں کون سا نیا سبب مجھے آ کر پکڑے گا اور پھر میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ ایسا ہو سکتا ہے کوئی نیا سبب آ کر اسے پکڑ لے تو سب کے سب لوگ مجبور ہیں اس کے۔ اب تو فوراً اطلاع ہوتی ہے، قریبی سے قریبی آدمی جب اطلاع پہنچتی ہے تو ایک لمحے کے لیے غم کرتا ہے، اس کے بعد فوراً یہ پوچھتا ہے کہ تدفین و تجہیز و تکفین کب رکھیں۔ بس دوسرا سوال یہ ہے۔ اس کے بعد لوگ جمع ہو جاتے ہیں، نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اسے منزل کو پہنچائی جاتی ہے، اور سب کو جانے کی فکر کہ اب بس چلیں گے اب ہم کو جانا ہے، مرحلہ ختم ہو گیا۔ اب وہ آدمی ہے کہ جس نے کبھی
موت کو اس انداز سے اپنی حیات میں غور نہیں کیا، اس کے حالات پر توجہ نہیں دیا، ان مراحل پر غور نہیں کیا، ان کے عذابات کے سلسلے میں کبھی اسے فرصت نہیں ہوئی سوچنے کی، وہاں کے انعامات کے سلسلے میں کبھی موقع نہیں ہوا، ذرا سوچ کر دیکھیے کہ اس وقت کیا حالت ہوتی ہوگی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے، کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ عقل مند کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جس کے پاس جو ہے بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں، ہم تو ایسے کوئی سمجھتے ہیں بھائی وہ بہت عقل مند ہے، ایسا کماتا ہے، ایسا جماتا ہے، دیکھو اس نے وہ بھی خرید لیا، وہ بھی بنا لیا، وہ بھی کر لیا، یہ بھی لے لیا، وہ بھی لے لیا۔ ہماری تو ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے پوری حقیقتیں نہیں ہیں، قبر کی حقیقت ہمارے سامنے نہیں ہے، قیامت کا پوری طرح سے حقیقت نہیں معلوم ہے، جنت جہنم کی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جو ہے وہ سب باتیں جو میں جانتا ہوں اگر تم جاننے لگ جاؤ تو پھر تمہاری یہ حالت نہ رہے، یعنی ایسا نہ ہنس سکو۔ تو سارے حالات ہمارے سامنے نہیں ہیں اور ہم اسے برداشت بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کی تاب بھی نہیں لا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ سب حالات تھے، لیکن پھر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایسی معتدل اور شاندار زندگی اور مثالی زندگی، قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثالی زندگی آپ نے گزار کر دکھائی۔ اگر ہم کو وہ سب باتیں معلوم ہو جائیں تو پھر ہمارا جینا مشکل ہو جائے۔ قبر کے متعلق، قبر میں کیا حالات پیش آتے ہیں عذاب کے، اور آخرت میں قیامت کے دن کیا ہولناک مناظر پیش آئیں گے، اگر یہ سب باتیں ہم کو اچھی طرح معلوم ہو جائیں تو پھر ہمارا زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، ہم اسے سہ نہیں سکیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم کو بتلایا ہے، جس انداز سے بتلانا ہے بتلایا ہے، وہ ہماری غفلت دور ہونے کے لیے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عقل مند آدمی کون ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی جو اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھے، یعنی اپنے آپ کو قابو میں رکھے، بہکنے والا نہ ہو، کبھی نہ بہکے، جس کی زبان نہ بہکے، جس کی آنکھ نہ بہکے، جس کے کان نہ بہکیں، جس کا دل نہ بہکے، جس کا دماغ نہ بہکے، بلکہ وہ آخرت کی تیاری کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں دی ہیں نا، عظیم نعمتیں، ان نعمتوں سے آخرت کی تیاری کرتا ہو۔ جیسے کانوں کی نعمت ہے، عظیم نعمت ہے، آدمی سن کر کیا کیا نہیں جان لیتا، بہت کچھ جان لیتا ہے۔ دیکھنے سے بڑھ کر ہے سننے کی نعمت، سن کر کیا کیا نہیں کر لیتا، دیکھ کر کیا کیا نہیں حاصل کر لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں اسے دی ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، چاہے تو اس سے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم حضرات صحابہ اکرام نے سنا تو کیا حالت ہو گئی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت سناؤ۔ وہ صحابی نے تلاوت شروع کی، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کر جو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے کہ آپ زار و قطار رو رہے ہیں۔ وہ کلام آج ہمارے پاس بھی موجود ہے،
آج ہم بھی سنیں اور روئیں سن کر، یہ فائدہ آج ہم بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ نے ہم کو بھی کانوں کی نعمت دی ہے، ہم بھی قرآن کریم سنیں جیسے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے۔ خوب سنیں قرآن کریم۔ قرآن کریم سننا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اور بہت ثواب کا کام ہے۔ لیکن آج شیطان نے ہمارے کانوں کو دوسری طرف لگا رکھا ہے، وہ اپنی مرضی سے بہکا رکھا ہے کہ یہ سنو۔ ہم دوسری چیزیں سن رہے ہیں، بغیر سنے نہیں ہیں، لیکن قرآن کریم کی آیتیں ہمارے کانوں میں نہیں پڑ رہی ہیں، قرآن کریم کے سورے ہم نہیں سن رہے ہیں، پارے ہم نہیں سن رہے ہیں۔ قرأتیں موجود ہیں دنیا میں، اچھی قرآن کی قرأتیں موجود ہیں، فونوں میں بھی موجود ہیں، لیکن ہم کو اس کی توفیق نہیں ہے۔ ہم شیطان سے ہار کر، اپنے نفس سے مغلوب ہو کر وہ سن رہے ہیں جو ہمارے لیے زہر سے بدتر ہے، جو ہمارے لیے حماقت در حماقت ہے، جو ہمارے لیے ایسا ہے کہ جو شیطان کو خوش کر دینے والی چیز ہے، اور ہمارے لیے ایسا ہے جو اللہ کو ناراض کر دینے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر قیامت کے دن اگر پوچھ لے کہ تم نے ہم کو کیوں ناراض کیا تھا، ایسا کام کیوں کیا تھا، تم فلاں چیز سن رہے تھے وہ ٹھیک نہیں تھا، اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی اظہار ناراضگی کر دے تو قیامت میں پیشی ہونی ہے اللہ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ پوچھے ارے میرے بندے تو فلاں وقت فلاں چیز سن رہا تھا، مجھے اچھا نہیں لگا ہو، تو یہ کتنی خطرناک بات ہوگی، کیونکہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، اور تعلق والے کو آدمی کبھی ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ بچے کا باپ سے تعلق ہوتا ہے تو باپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، وہ شدید تعلق ہوتا ہے استاد سے شاگرد کو تو شاگرد ناراض نہیں کرنا چاہتا، تعلق ہے، ان کی ناراضگی اس کے لیے بار خاطر ہے۔ تو اسی طرح جو بندوں کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے احسانات کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دے رکھی ہے، اللہ کی نعمتوں سے جو فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ اتنی نعمتیں ہیں کہ اس کی گردن جھک جائے گی، اور پھر اس کے باوجود نافرمانی تو دور کی بات، نافرمانی کا تصور بھی نہیں آئے گا اسے، لیکن پھر بھی نافرمانی کا تصور آتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو وہ سوچ لے اگر اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھ لے تو کیا حال بنے گا اس، وہ جہنم میں جانے کی بات الگ ہے، وہ تو بہت ہی آگے کی بات ہے، لیکن اگر اتنا بھی پوچھ لے تو یہ بھی کیا کم ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ لے کہ میں نے تجھے آنکھیں دی تھی، تو فلاں چیز تو نے دیکھا، کیوں دیکھا، یہ اچھا نہیں لگا ہم کو، ناراضگی کا اظہار کیا، تو یہ کیسا ہے؟ لہٰذا یہ تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو ایسی چیزوں سے بچتا ہے وہ ہے عقل مند۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں عقل مند کون ہے، اور ہمارے لیے سب سے زیادہ ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر اور دنیا کے ہر فرد سے بڑھ کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ برائیوں سے بچنے والا ہی عقل مند ہے، شیطان کے بہکاوے میں نہ آنے والا عقل مند ہے، نفس سے مغلوب نہ ہونے والا عقل مند ہے، تو پھر ہم کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ہرگز نفسانی خواہشوں سے مغلوب نہ ہوں، تقاضوں پر عمل نہ کریں، کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے یہ ارادہ کریں، نہیں تو اللہ کی رسول کی نظر میں ہم بیوقوف ٹھہریں گے، احمق ٹھہریں گے۔ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ احمق، تو قیامت میں وہ احمق ہی کہلائے گا، احمق ہی اٹھے گا، بیوقوف ہی اٹھے گا، نکما ہی اٹھے گا۔ لہٰذا
ہم آخرت کو نہیں گئے ہیں، اس سے پہلے پہلے ہم کو موقع ہے، ہم سن رہے ہیں. اسی لیے آپ حضرات سے میں یہ یوں سمجھیے کہ یہ ایک گھر ہے اور ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. آپ اس کا یقین کرتے ہوئے سنیے. آپ یوں سمجھیے کہ کوئی خطیب نہیں بیٹھا، ہمارا بھائی بیٹھا ہے، اور میں یہ سمجھوں کہ آپ میرے گھر کے افراد بیٹھے ہیں، میرے بھائی بیٹھے ہیں. لہذا میں آپ تمام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر برائی سے نکل جائیے. ہم سب کو نکلنا ہے ہر برائی سے. دن میں کوئی برائی ہم نہیں کریں گے، اٹھیں گے اللہ کا نام لے کر، لیکن آنکھ سے کوئی برائی نہیں کریں گے. ایسا آنکھ نہیں استعمال کریں گے جو اللہ کو پسند نہ آئے، جو شیطان کو بھلا لگے. ہم ایسا کانوں کو استعمال نہیں کریں گے جو شیطان کو اچھا لگے. ہم کو نہیں کرنا ہے، اس کی کوشش کریں. اور پھر عبادت ایسی کریں جیسے کرنا چاہیے. اٹھیں تو نماز پڑھیں، اور اچھی طرح نماز پڑھیں، اچھی طرح وضو کریں، اچھی طرح نماز پڑھیں، دل لگا کر پڑھیں. انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا آخرت میں. آپ جتنا سوچ سکتے ہیں اور جتنا اندازہ لگا سکتے ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر اللہ تعالیٰ نوازیں گے قیامت کے دن. یہ یوں ہی ہم کو نماز نہیں پڑھنا ہے، مفت میں پڑھ دینا نہیں ہے، بلکہ اس نماز کے بدلے میں، ذکر کے بدلے میں، تلاوت کے بدلے میں، اس خوف خدا کے بدلے میں، اس تقوی کے بدلے میں اللہ نے انعامات رکھے ہیں آخرت میں. اس کا بدلہ ملے گا، اور اتنا ملے گا، اتنا ملے گا کہ ہم تو سوچیں گے کہ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنا ملے گا. بہت ملے گا. اسی لیے یوں مت سوچئے کہ یہ ایسی محنت رائے گا ہے، میں خواہ کر رہا ہوں. یہ سوچئے مسجد میں داخل ہونا قیامت کے دن بہت بہترین نتائج نکالے گا. اسی لیے بہت اچھے انداز سے جی لگا کر نماز پڑھیں، دل لگا کر تلاوت سنیں، جی لگا کر تلاوت کریں، دل لگا کر ذکر کریں، دل لگا کر اللہ سے لگ لپٹ کر دعائیں کریں. آخرت کی تیاری بالکل ہوش مندی اور سمجھداری کے ساتھ کریں. اس کی کوشش کریں اور اس بات کا ارادہ کریں، کسی سے شیطان خوش ہو تو ہو، مجھ سے نہ ہو. اس کی کوشش کریں. میری رات کو دیکھ کر شیطان کو خوشی نہیں ہونا چاہیے، میرے دن کو دیکھ کر شیطان کو خوشی نہیں ہونا چاہیے، میرے زبان کے استعمال کو دیکھ کر شیطان کو خوشی نہیں ہونی چاہیے کہ جہنم میں گرنے والا ایک بندہ مل گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے روزانہ ناکامی ہو. اور ایسا ہو سکتا ہے آپ ذکر کی پابندی کریں، تلاوت کی پابندی کریں، مسجد سے چمٹے رہیں، باوضو رہنے کی کوشش کریں، علماء اور مشائخ سے ملتے رہیں، اور غفلت سے دور رہیں، غافل کر دینے والے دوستوں سے دور رہیں، غافل کر دینے والے افراد سے دور رہیں، غافل کر دینے والی آوازیں نہ سنیں، آخرت سے غافل کرنے والے مناظر نہ دیکھیں، آخرت سے غافل کر دینے والے کتابیں نہ دیکھیں، آخرت سے غافل کر دینے والے چینلوں پر نہ جائیں، آخرت سے غافل کرنے والے ویب سائٹ نہ کھولیں. ایسا ہو سکتا ہے آپ ایک سنجیدہ، ایک عقل مند، ایک آخرت کی فکر رکھنے والا زندگی جیسے گزارتا ہے ایسا گزارنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ایسا ہو سکتا ہے، اور اس میں کچھ نقصان نہیں ہے. یہ نہ سوچئے کہ جو ہے اس میں پتہ نہیں کیا نقصان ہے. اس میں کچھ نقصان نہیں ہے، نفع ہی کا سودا ہے. کیونکہ قرآن کریم نے ہم کو جو راستہ بتایا ہے وہ نفع کا راستہ بتایا ہے. قرآن کریم ہمارے لیے کوئی مشکلات نہیں چاہتا، ہم کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا. وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم مشقت میں رہیں. دیکھیے قرآن کریم میں ہے
طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کریم آپ پر اس لیے نہیں نازل فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم اس لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ کوئی مشقت اٹھائے، تکلیف اٹھائے، بلکہ وہ تو کتاب ہدایت ہے، سیدھے راستے کی طرف آنے والی کتاب ہے، وہ سیدھے راستے کی طرف لاتی ہے، ہمیں مشقتوں سے نکالتی ہے، ذلتوں سے نکالتی ہے، ایسی کتاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو باتیں ارشاد فرمائی ہم کو مشقتوں میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، ہم کو مشقتوں سے نکالنے کے لیے۔ ماں باپ سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر مہربان ہیں، لہٰذا اس بات کی کوشش کریں کہ ہم ہر قسم کی غفلتوں کو اپنے سے دور کریں گے اور سچی پکی توبہ کریں گے، اور ایک نئے عزم کے ساتھ بڑی ہی علمی اور عملی اور مخلصانہ زندگی کی ہم شروعات کریں گے، اور اس پر قائم رہیں گے، ایک دن دو دن نہیں، بلکہ ہفتہ دو ہفتے نہیں، بلکہ مہینوں برسوں، بلکہ عمر جتنی لمبی ہو جائے ہم جاہلانہ زندگی چھوڑیں گے، نفسانی زندگی چھوڑیں گے، کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اس بات کا ارادہ کیجئے، عزم کیجئے، اپنے دل کی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کیجئے، اور اپنے ذہن کے خیالات کو یکسو کرنے کی کوشش کیجئے، اور بالکل سنجیدہ ہو کر کنارے بیٹھ کر غور و فکر کرنے کی عادت ڈالیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نفسانی اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنی چند روزہ زندگی کے معمولی نفع اور حقیر لذتوں میں پڑ کر آخرت کے دائمی اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی سے محرومی یا وہاں جو ہے ذلت اور رسوائی اٹھانے سے اللہ تعالی ہمیں بچائے، اور اس کی بھرپور سعی اور کوشش کرنے کی ہمیں ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔